ایک دو دن پہلے پاکستان راولپنڈی میں بڑا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان خوش شکل اور ماڈرن شخص نے اپنی ضعیف العمر اور بوڑھی ماں پر بے رحم اور درندگی سے بھرا ہوا تشدد کیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہر ماں سے محبت کرنے والا شخص کانپ اٹھا اور کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کیا اب مملکت خداداد پاکستان میں ماؤں پر تشدد کرنے کے بے رحم واقعے بھی پیش آئیں گے؟ کیا مسلمان اب ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد ماں باپ کی بے ادبی، گستاخی، ان کی نافرمانی اور ان کو اذیت و تکلیف دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ۔ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے پہلا فرمایا، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ وہ گناہ جس کا عذاب اور جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ احادیث کے مطابق وہ ماں باپ کی نافرمانی، گستاخی اور ان کا دل دکھانا ہے۔ معروف واقعہ حضرت علقمہ والا کون بھول سکتا ہے؟ علقمہ نامی نوجوان جو نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، صدقے دیتا، نیکیاں کرتا، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں پر تشدد کر بیٹھا۔ موت آ گئی، اس کی روح اٹک گئی، کلمہ پڑھنا چاہتا، زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم ہادی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ ضعیف اور بوڑھی ماں نے اپنے دکھ اور درد بھرا سارا قصہ سنا دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا کہا تو وہ بوڑھی ماں اتنی دکھی تھی کہ اس نے معاف کرنے سے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں لا کر اسے جلا دو، اس کے بغیر تو اس کی روح پرواز نہیں کرے گی، وہ اٹکی رہے گی۔ ماں تو ماں تھی، ممتا کو جوش آیا، معاف کر دیا۔ ادھر اس نے معاف کیا، ادھر بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، تجربے سے ثابت ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ آج کریں گے کل وہی اولاد کرے گی، کل ویسا ہی پھل اولاد کی طرف سے ملے گا جو بیج آپ بوئیں گے۔ بڑا ضروری ہے ٹالرنس اور برداشت۔ یہ مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور مرد تو ہے ہی وہ جو ماں اور بیوی کے درمیان توازن کو قائم رکھے، اس رشتے کو بیلنس کرنا سیکھے۔ جو ماں کی محبت میں، بہنوں کی محبت میں بیوی پر ظلم و ستم کرے، ناانصافی کرے، وہ بھی مرد کہاں ہے؟ ایسا شخص تو مردوں کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ اور جو بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے، روح کانپ اٹھی جب ایک بیٹے کو، جس کو ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر تکلیفیں اٹھا کر موت کا مقابلہ کر کے اسے جنم دیا، پھر پل پل تکلیف اٹھا کر ہر لمحہ کی ڈیوٹی دے کر اس بچے کو پالا، اس کی پرورش کی، نہ رات دیکھی نہ دن، نہ آرام اور آسائش دیکھی، بس ایک ہی جستجو تھی، میرا بچہ صحت و عافیت کے ساتھ پروان چڑھے۔ اس اولاد نے بڑے ہو کر جو ماں کے ساتھ کیا،
اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ اب زمین پھٹ جائے گی اور آسمان گر پڑے گا۔ اللہ اس نوجوان کو ہدایت دے اور وہ اپنی ماں سے صدقے دل سے معافی مانگ کر اپنی آخرت بچا لے۔ مرد تو ہے ہی وہ جو نہ تو ماں کی محبت میں بیوی سے ناانصافی کرے اور نہ ہی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کا دل توڑے اور اپنی ماں کی گستاخی و بے ادبی کرے اور نافرمانی کرے اور نہ ہی باپ کی نافرمانی کرے۔ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں مادیت کا زمانہ ہے، ہوس ہے دولت کی، خواہشیں بہت زیادہ ہیں، خواب بڑے بڑے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کی ڈپریشن، پریشانی، ہر وقت ذہن پر ایک بوجھ ہے، جس کی وجہ سے مزاج اور رویوں میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی، چڑچڑا پن آ گیا، رشتوں کا احترام رخصت ہو گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ روحانی تعلیم ضرور دلوائیں، انہیں تصوف سے آشنا ضرور کریں، کیونکہ تصوف جہاں دنیا سے جڑنے کے لیے تربیت دیتا ہے وہیں خدا سے جڑنے کے لیے بھی تعلیم دیتا ہے۔ تصوف شخصیت کے اندر نہ صرف ٹالرنس اور تحمل پیدا کرتا ہے بلکہ تصوف کی وجہ سے ایک شخص توازن اور اعتدال قائم رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایون کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں تصوف کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تصوف کا وہی پورشن لے لیجئے جس میں عافیت کا سبق ہے، خیر خواہی کا سبق ہے، انسانوں کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سبق ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ جس طرح بیوی پر تشدد کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے، اسی طرح ماں باپ پر تشدد کرنے والوں کے خلاف بھی قانون سازی کی جائے تاکہ کوئی ایسی جسارت کر کے پوری قوم کا سر شرم سے جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ اللہ تمام اولادوں کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔